السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان ہجڑا یا مخنث کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے اصناف میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ شورى آیت نمبر 49 سے 50۔ اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے اپنے اعمال ہی ہیں جو مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ زیر نظر ویڈیو میں ہم مخنث کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے شادی بیاہ یا میلوں ٹھیلوں پر ان لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ یہ ناچتے گاتے اور بعض حالتوں میں بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، جیسا کہ خسرا، زنانہ، مخنث، ہجڑا، خواجہ سرا وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سوائے خواجہ سرا کے باقی تمام ناموں سے تحقیر اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرا قدرے بہتر ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہذا اس سے مراد محل کے افسر ہے۔ مغل بادشاہوں اور محل کے تقدس اور اختلاط مرد و زن سے بچنے کے لیے ان کو تعینات کیا تھا۔ ان کی بڑی عزت و تکریم تھی، یہ محل کے محافظ سمجھے جاتے تھے۔ پھر گردش زمانہ نے ان کو گلی گلی ناچنے اور تحقیر کا مجسم بنا کر رکھ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ طبی نقطہ نظر سے تو کروم جو کہ ایکس اور وائی میں تقسیم شدہ ہوتے ہیں اور مرد اور عورت کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں، جن میں توازن برقرار نہیں رہتا، یعنی ان بیلنس ہو جاتا ہے، تو پھر مخنث کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر اس سے قدرے مختلف ہے۔ امام طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے جمع کرنے سے منع کیا۔ جب حیض کی حالت میں آدمی بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، یعنی مجامعت کرتا ہے، جس سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے۔ دامت البرکات میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان پیشاب کے سوراخ پر لیٹ جاتا ہے اور اس شخص کے ساتھ شوبت میں شریک ہو جاتا ہے۔ امام مسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ لہذا جو صحبت سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا اور اس وقت ان کے درمیان کوئی اولاد مقدر ہوگی تو شیطان اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خواجہ سرا مرد ہے یا عورت، اس بارے میں حضرت علی نے فیصلہ کچھ یوں کیا۔ الشباب نزائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 570 پر حضرت علی سے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک خنسا سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسا اس قسم کا تھا کہ اس کا فریج مرد اور عورت دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا تو اس میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب اس خنسا نے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور یہ معاملہ امیر المومنین حضرت علی کے پاس چلا گیا۔ تو آپ نے جب خنسا سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ اس کا فریج عورتوں والا بھی ہے اور اسے ماہواری بھی آتی ہے، اور مردوں والا بھی ہے اور اس سے خروج منی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے غلاموں برق اور کمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنسا کی دونوں طرف پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کم ہو تو پھر اس خنسا کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ عورت۔ اس طرح حضرت علی نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ اس طرح حضرت علی نے اس خنسا اور اس کے شوہر کے درمیان تفریق کروا دی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا
اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑا پیدا فرمائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے، حضرت آدم علیہ السلام جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کے بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے مرد کے بائیں جانب کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کے دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 ایک جانب اور 12 دوسری جانب، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں، یعنی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں۔ اس حالت کے حوالے سے عورت کو ذرا اوائج کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔